بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دمہ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے اصل اسباب کیا ہوتے ہیں، علاج کی صورت کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں، جب بھی دمہ کو ایک مرض سمجھ کر علاج کیا جائے گا تو علاج میں ناکامی ملے گی، کیونکہ جو دمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی تین طرح کا ہے۔ ایک بلغمی دمہ جسے ہم تری سردی والا دمہ کہتے ہیں، اسی طرح ایک سوداوی خشکی والا دمہ ہے، اور جس کا ہم پہلے دونوں کا ذکر کر چکے ہیں، اور ایک صفراوی جو گرمی والا بائلک جو ہے وہ دمہ ہے، جس کا آج ہم ذکر کریں گے کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے اور علاج کی صورت کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں، جب بھی دیکھا گیا کہ دمہ ہوتا ہے تو مریضوں کو پمپ انہیلر استعمال کروایا جاتا ہے، بیچ میں کیپسول رکھ کے، تو یا سپرے استعمال کروائی جاتی ہے، تو یہ یا نیوبلائز کروایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے ایک عارضی جو ہے وہ علاج ہے، یہ مستقل علاج نہیں ہے۔ مستقل علاج تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کے اصل سبب کو دور کیا جائے۔ تو یہ جو صفرا ہوتا ہے، دیکھیں جتنا بھی بلغم، صداع، صفرا، یہ جگر سے پیدا ہوتا ہے، اور جتنی ہماری باڈی کے اعضاء ہیں ان کی یہ غذا بنتا ہے بذریعہ خون۔ اور جو بائل ہوتا ہے، صفرا، وہ جتنے باڈی کے اندر سر سے لے کے پاؤں تک گلینڈز ہوتے ہیں، غدد ہوتے ہیں، یہ ان کی غذا بنتا ہے۔ اور جو فائدہ مند صفرا ہوتا ہے وہ پتا میں سٹور ہوتا ہے، جو بالکل بیکار اور ناکارہ ہو جاتا ہے، جس کی باڈی کے اندر ضرورت نہیں ہوتی، وہ بذریعہ پیشاب اور پخانہ خارج ہو جاتا ہے۔ صفرا کا جو لفظی مطلب ہوتا ہی زرد ہے، اسی وجہ سے جو پیشاب ہے اور وہ پخانہ، اس کا جو رنگت ہے وہ زرد رنگ کی یا پیلے رنگ کی ہوا کرتی ہے۔ تو جب یہ صفرا جو ہوتا ہے یہ جگر سے پیدا ہو کے نالی کے ذریعے پتا میں آتا ہے، پھر آگے نالی کے ذریعے چھوٹی آنت میں گرتا رہتا ہے، یعنی کامن بائل ڈکٹ کے ذریعے۔ تو بعض صورتوں کے اندر یہ صفرا گاڑھا ہو جاتا ہے، تھک ہو جاتا ہے، اسی طرح یا ان نالیوں کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، کلاٹ کی صورت بن جاتی ہے، تو یہ رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ رکتا ہے تو یہ مختلف جو اعضاء ہیں ان کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ڈفر کرتا ہے کہ کس مریض کا کون سے جو اعضاء ہیں وہ زیادہ جو ہے کمزور ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ ان اعضاء کو متاثر کرنا شروع اور جتنی صفراوی یعنی گرمی والی علامات ہیں یا زرد رنگ کی علامات ہیں وہ مریض میں پائی جاتی ہیں۔ بعض صورتوں کے اندر چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں آنکھوں کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، زبان جو وہ خشک ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے، اسی طرح اس پہ جو پیسٹری کی طرح زرد رنگ کی تہ ہوا کرتی ہے، اسی طرح جو پیشاب ہے، یورن، وہ زیادہ گہرا رنگ کا زیادہ ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں اس میں جلن پائی جاتی ہے، اور اس صفرا کے رکنے کی وجہ سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مریض جو ہوتا ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے ٹھنڈی ہوا میں اور بار بار پانی کی طلب کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ ریلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر صفراوی دمہ کے اندر کیونکہ جو پھیپھڑے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہوائی نالیاں ہوتی ہیں، ریسپیریٹری سسٹم کے اندر جو ایئر پائپس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، تو ان کے اندر سوزش ہو جاتی ہے صفرا کے رکنے کی وجہ سے۔ ایسی صورت کے اندر جو سانس کی تنگی ہو جاتی ہے۔ اگر بلغم ہو، یہاں ہمیشہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، بلغم یہاں صفرا کے اندر ہمیشہ پیلے رنگ کی ہوا کرتی ہے، بعض صورتوں میں پتلی ہوتی ہے، بعض صورتوں میں گاڑھی بھی ہوا کرتی ہے، یا کھنگارنے سے اگر نکالی جائے گی تو لیسدار اور بڑی گاڑھی اور پیلے رنگ کی ہوا کرتی ہے، کیونکہ جو صفرا کی وجہ سے جو بلغم کا ذائقہ وہ نمکین بھی محسوس ہو سکتا ہے ایسی صورت کے اندر۔ تو یہ ساری جو علامات ہیں یہ ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو زیادہ گرم خشک غذا استعمال کرتے ہیں یا خشک گرم غذا استعمال کرتے ہیں، جیسے بڑا گوشت، چکن، ایلوپیتھک میڈیسن کا ریگولر کسی بھی امراض و علامات میں استعمال کرنا، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اصول علاج کو یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں یہ غذا بالکل بند کر دیں اور تر گرم غذا شروع کریں، کدو، ٹینڈے، گاجر، مولی، شلجم جو ہے یہ غذا شروع کریں، سیاہ چنے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے زیرہ سفید چمچ کا چوتھائی حصہ لینا ہے، اور چھوٹی الائچی جو ہے وہ 2 عدد، اسی طرح جو سونف ہے وہ آپ نے لینی ہے آدھی چمچ۔ اس کا قہوہ ہر 3 گھنٹے کے بعد دن میں 4 دفعہ مریض کو استعمال کروائیں، اور یہ جو میں نے غذا بتائی ہے یہ استعمال کریں، اور اس کا پراپر علاج اپنے کسی قریبی معالج سے کروائیں، تو
انشاءاللہ یہی جو صفرا رکا ہوا ہے یہ بذریعہ پیشاب اور پخانہ اس کا اخراج ہو جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر علاج کی صورت ممکن ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دی گئی گھنٹی پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔